ناظرین، حماس کیا ہے؟ حماس یا اسلامی مزاحمتی تحریک کی بنیاد بیسیکلی 1987 میں پہلی انتفاضہ یا جسے انتفاضہ بھی کہا جاتا ہے یا بغاوت بھی کہا جاتا ہے کے دوران رکھی گئی تھی۔ اس سے ایران کی، اس سے سیریا کی، اس سے جو ہے وہ لبنان کے اندر حزب اللہ کی حمایت حاصل ہے، اور یہ اخوان مسلمون جو ایک اسلامی نظریے جیسا نظریہ رکھتی ہے، جو مصر میں 1920 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حماس اس جہاں جسے مسلم برادرہڈ بھی کہا جاتا ہے اس تنظیم کو، اس سے وہ حماس انسپائرڈ ہے۔ حماس اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کرنے سے صریحاً انکار جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کو قابض سمجھتا ہے۔ حماس کا ایک مسلح ونگ ہے جسے ازال الدین الاقسام بریگیڈ کہا جاتا ہے۔ حماس کا الدعوہ کے نام سے ایک فلاحی ونگ بھی موجود ہے جو فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف عمل رہتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو آرفنیجز ہیں، وہاں پہ جو ہاسپیٹلس ہیں، ان کو وہ مینیج کرتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2006 میں جمہوری طریقے سے انتخابات جیت کے حماس نے غزہ کی پٹی، غزہ اسٹرپ میں اپنی حکومت بنائی، اور 2007 سے ان کی حکومت ہے۔ اور امریکہ اور یورپ کی منافقت دیکھیں، جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں، انہوں نے اس جمہوری حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ حماس کو بنانے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے بیسیکلی، کیونکہ جو فلسطینی لبریشن اتھارٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی ایک متبادل تنظیم چاہیے تھی اسرائیل کو، کہ پی ایل اے کا جو اثر ہے وہ فلسطین کے اندر جو اس کا لیڈرشپ رول ہے اس کو کٹ ٹو سائز کیا جا سکے، تو پھر انہوں نے حماس بنائی یا اس کو بننے میں ایک مدد فراہم کی۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا ہے، یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے۔ اس کے بارے میں مختلف کنسپیریسی تھیریز بھی گردش میں ہیں۔ حماس کا جو اپنا فوجی کمانڈر ہے، انہوں نے میڈیا، اپنے نشریاتی ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ ہر جگہ لڑنے کی میں آپ کو اپیل کرتا ہوں، اور یہ کہا کہ زمین پر قبضے کو ختم کرنے کی سب سے بڑی جنگ کا یہ دن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حماس نے اسرائیلیوں اور سعودیوں کو ایک معاہدے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا، آپ لوگ نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بیک ڈور ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان، کہ سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرے، ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کرے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ حماس نے اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے، اس ممکنہ معاہدے کو یہ حملہ کر دیا ہے۔ اچھا، مختلف جو ہے وہ کنسپیریسی تھیریز ہیں، لیکن جو ایک سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک قابض ہے، فلسطینیوں کی زمین پہ، سرزمین پہ انہوں نے 77 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اپنے قبضے کو چھڑانے کے لیے حماس نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت جو عالمی رائے ہے وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے جو روایتی حلیف ہیں، ممالک ہیں، یعنی کہ امریکہ ہے، جو تمام مغربی ممالک ہیں بشمول ہندوستان، جو روایتی طور پر فلسطین کے کاز کو سپورٹ کرتا رہا ہے نہرو کے زمانے سے، لیکن مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مغربی میڈیا ہے، BBC، CNN، اسرائیل کو معصوم اور جو فلسطینی ہیں ان کو دہشت گرد دکھا کر پیش کر رہا ہے، جبکہ دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں بشمول پاکستان جن کی کوئی واضح جو ہے، جنہوں نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ جانی مالی نتائج ناظرین جو بھی ہوں، لیکن حماس کے اس حملے نے ایک بار پھر عالمی توجہ مسئلہ فلسطین پر مرکوز کر دی ہے، اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک بار پھر امریکہ اور مغربی طاقتیں اور مغربی میڈیا، جو ان کا دوگلاپن ہے، جو ان کی منافقت ہے، وہ ایک بار پھر کھل کر دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی ہے۔ دنیا کو ان کی منافقت جو ہے وہ ان کا پتہ چل چکا ہے کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جارحیت ہے، یہ اگریشن ہے، اور یوکرینیوں کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا رائٹ ہے، لیکن اگر یہی کام فلسطینی کرے، ٹھیک ہے، جو 77 سال سے قبضہ ہے اسرائیل کا، اس کو چھڑانے کے لیے قابض ملک پر حملہ کر دیں، تو ان کو، فلسطینیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی دہشت گرد ہے۔ تو یہ کھلا تضاد ہے امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر۔ حماس اور اسرائیل کا جو عسکری موازنہ ہے وہ نہیں بنتا۔ اسرائیل ایک غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت ہے، اسرائیل ایک امیر ملک ہے، اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین اسلحہ ہتھیار موجود ہیں، ٹینکس موجود ہیں، میزائل موجود ہیں، ریگولر ان کے پاس آرمی ہے، اور ابھی انہوں نے 3 لاکھ ریزروسٹ کو اسرائیل نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل ہے اسرائیل کو۔ اس کے برعکس غزہ اسٹرپ کی آبادی کوئی 20 لاکھ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے، مسئلے مسائل ہیں، اور جو حماس ہے اس کے پاس جو اسلحہ ہے، جو ہتھیار ہیں، وہ بھی لو ٹیک ہیں، جو ان کے پاس جو میزائل ہیں
آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ حملہ کر رہے ہیں. قسام اور گراڈ میزائل اس میں شامل ہیں جن کی رینج اور جو ایکوریسی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ میزائل اسرائیل کو کوئی اتنا بڑا نقصان پہنچا سکیں کی صلاحیت رکھتے ہوں. اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ایک سسٹم بھی ہے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے. ان میزائلوں کو وہ زیادہ تر ہوا کے اندر ہی وہ جو ہے وہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ جو جنگ ہے اس کے شعلے پاکستان کی سرحدوں پر بھی پہنچ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے. اسرائیل کی دیر پا بقا اسی میں ہے کہ وہ اس جنگ کو فوراً بند کرے، مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آ جائے اور جو 2 ریاستی حل ہے اس پر عمل پیرا کرے. اس میں اسرائیل کی بقا بھی ہے، اس میں جو گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی ہے اس کی کے انٹرسٹ میں بھی ہے یہ بات.